کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کسی پر ناممکن چیزوں کو لازم نہ کیا کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں کو بھاری احکام بھی نہ دیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ میں ان کے لیے بے شمار سہولتیں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان ظاہری احکام پر ہم نے عمل کیا مگر دل کے خطرات قابو سے باہر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا نہیں، یکلف اللہ، تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفسن کسی کو، الا مگر، وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق، یکلف سے یا تو مجبوری مراد ہے اور نفسن سے دنیا کی ہر چیز مراد ہے، یا اس سے وہ احکام مراد ہیں جو طاقت انسانی سے باہر ہوں، اور نفسن سے سارے انسان مراد ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا دوسری امتیں ہوں، یا پھر یکلف سے بھاری احکام مراد ہیں اور نفسن سے صرف مسلمان مراد ہیں۔ اصطلاح میں مکلف دکھ، درد اور مشقت کو کہتے ہیں، مگر شریعت میں کسی کے ذمہ کچھ احکام لازم کر دینے کو مکلف کہا جاتا ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو غیر مکلف کہتے ہیں اور عاقل اور بالغ کو مکلف کہتے ہیں، کیونکہ عقل آ جانے کے بعد اس کے ذمہ کچھ احکام لازم ہو جاتے ہیں، مگر بچپن میں اس کے ذمہ کوئی حکم نہیں ہوتا۔ وسع کے معنی ہیں گنجائش اور فراخی، لہٰذا وسعت کے بھی دو معنی ہوئے، ایک ممکن اور دوسرا آسان، یعنی وہ کام جو کیا جا سکے اور وہ کام جو آسانی سے کیا جا سکے، یعنی اللہ کسی چیز کو ناممکن کام پر مجبور نہیں کرتا، یا یہ کہ اللہ کسی کو وہ احکام نہیں دیتا جو اس سے ہو نہ سکے، یا یہ کہ اللہ کسی مسلمان پر کوئی مشکل چیز واجب نہیں فرماتا، اللہ صرف وہ حکم دیتا ہے جو آسانی سے ہو سکے، لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، اور بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے، یعنی عذاب ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ پہلے ماں سے مراد نیک اعمال ہیں اور دوسرے ماں سے پہلے کیونکہ علیہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس پر ہے، یعنی عذاب ہے، اس لیے دوسرے ماں سے مراد بدعملیاں ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کسبت اور مکتسبت میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسبت عام ہے اور مکتسبت خاص ہے، جیسے کسبت میں ہر وہ کام ہے جو خواہ اپنے لیے ہو یا دوسرے کے لیے ہو، اور مکتسبت میں وہ کام ہے جو انسان خاص اپنے لیے کرے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کسبت عام کام کرنا ہے اور مکتسبت سے بخوشی کام کرنا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نیکی کے لیے کسبت فرمایا گیا اور گناہ کے لیے مکتسبت فرمایا گیا، یعنی ہر ایک کی نیکیاں اس کے لیے ہیں اور ہر ایک کے گناہ اس پر ہیں، یا یہ کہ نیکی کا ثواب خود کرنے والے کو ملے گا اور وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا، اور گناہ کا عذاب بھی کرنے والے پر ہی ہوگا اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا، یا یہ کہ ہر ایک کو اس کی ہر نیکی کا ثواب ملے گا جسے وہ کرے گا، خواہ اہتمام سے کرے یا بغیر اہتمام کے، خواہ ارادے سے کرے یا بغیر ارادے کے، سب نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اس کو ہر اس گناہ کی سزا ملے گی جو وہ ارادے سے اور اہتمام سے کرے، بلا قصد گناہ سرزد ہو جانے پر پکڑ نہیں۔ ربنا اے رب ہمارے، لا نا تو آخذنا تو پکڑ ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہم چونکیں یا خطا کریں، کیونکہ یہ دعا ہے اس لیے رب کے نام سے شروع کی گئی، کیونکہ دعا میں رب تعالیٰ کو پکارنا، خصوصاً ربنا کہہ کر پکارنا بہتر ہے، یعنی اے مسلمانوں تم یہ دعا مانگو کہ اے مولا اگر ہم کوئی نیکی بھول جائیں یا غلطی سے گناہ کر بیٹھیں تو مولا ہماری پکڑ نہ فرمانا، نہ تو دنیا میں پکڑ فرمانا کہ ہم اپنے گناہوں کی شامت سے آفتوں میں مبتلا ہو جائیں، یا یہ کہ نیک اعمال سے محروم ہو جائیں، اور نہ مرتے وقت پکڑ فرمانا کہ خاتمہ خراب ہو جائے، اور مولا نہ تو قبر میں پکڑ فرمانا کہ ہم امتحان میں فیل ہو جائیں، اور نہ آخرت میں پکڑ فرمانا کہ ہم عذاب میں پھنس جائیں۔ ربنا اے رب ہمارے، ولا اور نہ، تحمل ڈال، علینا ہم پر، اسرنگ بوجھ، کما جیسے، حملتہ تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، قبل سے مراد پچھلی امتیں ہیں، ان امتوں پر چند بوجھ تھے، احکام کی، سزاؤں کے اور توبہ کے، چنانچہ انہیں کبھی توبہ کے لیے خودکشی کرنا پڑتی تھی اور کبھی ناپاک کپڑے اور گندی کھال کاٹنا پڑتی تھی، رات دن میں ان پر کئی نمازیں فرض تھیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی اے مولا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا۔ اب آیت کے اس حصے کا خلاصہ اس طرح ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کسی پر ناممکن چیزوں کو لازم نہ کیا کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہیں، خصوصاً مسلمانوں کو بھاری احکام بھی نہ دیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ میں ان کے لیے بے شمار سہولتیں کی، اور ہر شخص کی نیکیاں اس کے لیے ہیں، اور ہر شخص اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے، نہ کوئی کسی کی نیکی چھین کر اسے محروم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے گناہ کا وبال دوسرے پر اس طرح پڑے گا کہ گناہگار بچ جائے، یا یہ کہ ہر شخص کو معمولی سی نیکی بھی فائدہ دے گی اگرچہ اتفاقاً ہی ہو جائے، مگر گناہ وہی نقصان دہ ہے جو کبیرہ ہو اور اہتمام سے ہو، یا یہ کہ نیکی تو وہ بھی فائدہ مند ہے جو دوسرے کے لیے دوسرے کی طرف سے کی جائے، مگر گناہ وہی نقصان دہ ہے جو وہ اپنے لیے کرے، کیونکہ گناہ دوسرے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ہم سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے مولا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا اور نہ ہمیں عذاب دینا، اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ بیٹھے یا بدی کو بھلائی سمجھ کر بیٹھے تو اے مولا تو ہم پر ناراض نہ ہونا، اور اے مولا ہم پر سخت احکام، سزاؤں، توبہ وغیرہ کے ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے تھے، ہم بہت گناہگار اور کمزور ہیں، اور تو قوی، قادر اور ستار ہے۔ خیال رہے کہ نیکی اگر بلا قصد بھی ہو جائے تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے، مگر ارادے کے بغیر بدی پر عذاب نہیں، اور یہ کہ رب تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح دینا چاہتا ہے، اسی لیے انہیں مانگنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ مانگنا سکھاتا ہے، وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔